السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہ 149واں درس ہے، یعنی 149، اور آج ہم سورہ بقرہ کی 3 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے اور اس کا ترجمہ مختصر تفسیر بیان کریں گے، سماعت فرمائیے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت وقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ خدا کی راہ میں جہاد کرتے رہا کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے اور خدا تعالیٰ اسے بہت بڑا چڑھا کر عطا فرمائے؟ اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آئیے اس کی تفسیر سماعت فرمائیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا، ظاہر یہ ہے کہ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ترا رویتن سے بنا، جس کے معنی آنکھ سے دیکھنا بھی ہے اور قلب سے جاننا بھی، جیسے وہ ارینا مناسکنا، مگر جب اس کے بعد الہ ہو تو بمعنی نظر، آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے، لہذا یہاں اسی معنی میں ہے۔ لم نے ترا میں ماضی کے معنی پیدا کر دیے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ترا بمعنی علم ہے اور سارے تاریخ دان لوگوں سے خطاب، اور چونکہ اس میں اصول کے معنی بھی ہے اس لیے اس کے بعد الہ آیا۔ دوسرے یہ کہ بلا وجہ تکلف ہے۔ الذین سے اہل داور دان مراد ہیں۔ یہ تفصیل جیسے انشاءاللہ تفسیر میں آگے آئے گی آپ کے سامنے، جس کا ذکر اللہ انشاءاللہ تفسیر میں ہم بیان کریں گے۔
دیا دار کی جمع ہے بمانے گھر و منزل، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے پہلے انہیں نہ دیکھا تھا جو اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، الوف الف کی جمع کثرت ہے بمانے ہزارہا، اور حضرہ خرجو کا مفعول لہو، اور الموت سے طاعون کی موت مراد ہے، یعنی ہزاروں کی تعداد میں طاعون کی موت کے خوف سے یہ لوگ نکل بھاگے یا موت سے بچنے کے لیے نکل گئے۔ موت سے بچنے کی تدبیر کرنا منع ہے، ہاں موت سے ڈر کر نیک اعمال کرنا اچھا ہے۔ یہاں پہلی صورت مراد لی گئی ہے۔ الوف ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ 10,000 سے زائد تھے۔ بعض نے فرمایا کہ 30,000 تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 40,000 تھے۔ عطا ابن ابی رباح فرماتے ہیں کہ 70,000 تھے، واللہ عالم۔ اب معنی یہ ہوئے کہ وہ متفق ہو کر ایک ہی طرف نکلے، یعنی کہ جملہ جتنے بھی جو ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ تھے وہ موت کے ڈر سے وہ ایک طرف نکلے، ایک راہ لی۔ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، یعنی اللہ نے ان کی موت کا ارادہ کیا اور حکم دیا، یا فرشتوں سے کہا، جو حکم پر فرشتوں نے چیخ کر کہا موتو ثم احیاہم۔ اس سے پہلے ایک عبارت یعنی فماتوا پوشیدہ ہے، اور ثم سے معلوم ہوتا ہے کہ زندہ کرنے کا واقعہ موت سے کچھ عرصے بعد ہوا۔ احیا سے ایک پیغمبر کی دعا سے زندہ فرمانا منظور ہے۔ یہ تمام واقعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے واقعہ بیان کروں گا میں۔ یعنی بس وہ لوگ مر گئے، فرشتوں نے چیخا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو تمام لوگ مر گئے۔ پھر کچھ مدت کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام، جنہیں ذوالکفل بھی کہتے ہیں، کی دعا سے رب نے ان سب کو زندہ فرمایا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، فضل کی تنویر تعظیم کی ہے، اور الناس سے یا تو وہی مر کر دوبارہ زندہ ہونے والے مراد ہیں، اور یا اس زمانے کے سارے لوگ جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا، یا تمام جہان، کیونکہ اس قصے سے سبھی کو عبرت حاصل ہوئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمام انسانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے کہ مردے جلا کر انہیں اپنی قدرت دکھا دیتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اس کا مفعول پوشیدہ ہے، اور اکثر الناس سے یا تو کفار مراد ہے، اور یا سارے عبرت نہ پکڑنے والے لوگ، یعنی بہت سے لوگ اللہ کا یا اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ فضل و عدل ظلم کا مقابل ہے، کسی کا حق اسے دینا عدل ہے، حق مار لینا ظلم، اور بغیر حق دینا فضل رب نے جسے جو کچھ دیا اپنی مہربانی سے دیا، اس پر حق کسی کا کچھ نہیں، مگر چونکہ انسان کی ضروریات زیادہ ہیں کہ یہ کھانے پینے، کپڑے، مکان، پھر کھانے میں دواؤں، غذاؤں وغیرہ سب کا ہی حاجت مند ہے، اسی لیے اس پر رب کا فضل بھی زیادہ۔ پھر ایمان، عرفان، ولایت، نبوت انسان ہی کو عطا کی گئی، آخرت میں بہشت بھی اسی کے لیے ہے۔ ان واقعات مذکورہ کا قرآن شریف میں ذکر انسانوں پر ہی فضل ہے۔ ان وجوہ سے اللہ کا انسان پر بڑا
فضل ہے، اور زبانی، جنانی، رکانی شکر بقدر فضل چاہیے۔ تو انسان پر شکر رب زیادہ لازم، مگر انسان ہی ناشکرا زیادہ ہے۔ رب تعالیٰ اپنے محبوب سے انسانوں کی ناشکری کا شکوہ کر رہا ہے، یعنی کہ اس کا اظہار کر رہا ہے، وہ بتلا رہا ہے کہ لوگ جو ہے سو ناشکرے ہیں، اتنی جو ہے سو اللہ تعالیٰ کے احسانات کے باوجود بھی لوگ ناشکرے ہیں۔ اس بات کا جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے اظہار کیا۔ یہ جو واقعے کی جو بات سامنے آئی، اس واقعے کو یہ تفسیر ابن نعیمی میں جو رقم کیا گیا ہے وہ پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ جو واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ علاقے واسط میں ایک بستی تھی، دادر دان، جہاں ایک بار طاعون پڑا، جسے وبا کہتے ہیں۔ مالدار جو لوگ تھے شہر چھوڑ کر جنگلوں میں بھاگ گئے، غربا وہیں رکے رہے۔ رب کی شان کے بھاگنے والے بچے رہے، اور نہ بھاگنے والے بہت سے ہلاک ہو گئے۔ جب طاعون جاتا رہا اور وہ مالدار صحیح سلامت اپنے مقام پر لوٹ آئے، تو ان غربا نے، جو اس میں سے جو ہلاک نہیں ہوئے تھے، جو بچ گئے تھے، انہوں نے کہا یہ لوگ بڑے عقل مند تھے جنہوں نے بھاگ کر اپنی جانیں بچائی، آئندہ ایسی مصیبت میں ہم بھی یہی کریں گے۔ اتفاقاً اگلے سال پھر طاعون آ گیا۔ اب سارے ہی شہر والے بھاگ کر کسی پہاڑی علاقے میں چلے گئے۔ جب وہاں پہنچ گئے تو بحکم الہی ایک فرشتے نے چیخ ماری کہ سب مر جاؤ، آنن فانن سب ہلاک ہو گئے۔ 8 دن تک ان کی لاشیں ویسی ہی پڑی رہی، یہاں تک کہ پھول پھٹ کر چاروں طرف سخت بدبو پھیل گئی۔ آس پاس کے لوگ پریشان ہو کر ادھر آئے اور چاہا کہ انہیں دفن کر دیں، مگر ہزاروں کی تعداد میں ان کا دفن ناممکن تھا، اس لیے انہوں نے ان مردوں کے آس پاس اونچی 4 دیواری کھینچ دی تاکہ کوئی درندہ یہاں نہ پہنچے اور وہ بھی بدبو سے محفوظ رہیں، یہاں تک کہ یہ لاشیں بالکل سڑ گل گئیں اور ان کی ہڈیاں بکھر گئیں۔ اتفاقاً وہاں حضرت حزقیل ابن یوزی علیہ السلام گزرے، جنہیں ذوالکفل بھی کہتے ہیں، چونکہ انہوں نے ایک دفعہ 70 پیغمبروں کو ضامن بن کر قتل سے بچایا تھا، اس لیے آپ کا لقب ذوالکفل ہوا، یعنی ضمانت والے۔ اچھا، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ یوشع بن نون، ان کے خلیفہ کالب ابن یوحنا، ان کے خلیفہ حضرت حزقیل علیہ السلام۔ ان کی کنیت ابن عجوز ہے کیونکہ ان کی ماں نے انہیں بڑھاپے میں پایا، غرض کہ یہ وہاں سے گزرے، یعنی کہ اس مقام سے گزرے جہاں پر یہ تمام جو لوگ اللہ کے حکم سے مر گئے تھے، جو موت سے بھاگنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے اور اس مقام پر پہنچے تھے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب فرشتے نے آواز لگائی تو وہ تمام لوگ مر گئے تھے۔ اس مقام پر آپ پہنچے اور اتنی ہڈیوں کو پڑا ہوا دیکھ کر تعجب سے کھڑے ہو گئے، پھر عرض کی کہ مولا ان سب کو زندہ کر دے۔ وہی آئی کہ آپ انہیں پکاریے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے پکارا کہ اے ہڈیوں بحکم الہی جمع ہو جاؤ۔ وہ تمام جمع ہو گئی اور ہر جسم میں قرینہ سے لگ گئی۔ پھر آواز دی
کہ اے گلے ہوئے جسموں باحکم پروردگار تم گوشت اور کھال پہن لو. آواز دیتے ہی ایسا ہی ہو گیا. پھر آواز دی کہ اے مردو میرے رب کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو. وہ سارے یہ کہتے ہوئے اٹھے. کیا کہتے ہوئے اٹھے؟ کہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک لا الہ الا انت. تمام مردے کھڑے ہوئے، یعنی کہ خدایا تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یہ دلیل ہے قیامت کے دن اسی جسم کے ساتھ دوبارہ جی اٹھنے کی. پھر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر بڑا بھاری فضل و کرم ہے کہ وہ زبردست ٹھوس نشانیاں اپنی قدرت قاہرہ کی دکھا رہا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام واقعات کو ظاہر کیا جو اس قرآن کی اس میں آیت میں بات ہمارے سامنے آئی. لیکن باوجود اس کے بھی اکثر لوگ ناقدرے اور بے شکرے ہیں. جیسا کہ یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل فرمایا، فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی جگہ بچاؤ اور پناہ نہیں. یہ لوگ وبا سے بھاگے تھے. یہ جو واقعہ جو پیش آیا تھا وہ وبا کی طرف سے بھاگے تھے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہا ہے کہ کوئی چیز بھی موت سے نہیں بچ سکتی. یہ لوگ موت سے بھاگے اور زندگی کے حریص سے زندگی چاہتے تھے، تو اس کے خلاف عذاب آیا اور فوراً ہلاک ہو گئے. مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف چلے اور صرف میں پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سرداران لشکر ملے اور خبر دی کہ شام میں آج کل وبا ہے. یہ ایک الگ واقعہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیش آیا تھا ایک جنگ کے موقع پر، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام پر فتح حاصل کرنے کے لیے جب نکلے تھے تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا. وہ یہاں پر رقم کیا گیا. یہ ابن کثیر کے واقعات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جس کے اندر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ چنانچہ جب وہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب وبا کسی جگہ آئے، یہ بات ذرا غور سے سماعت فرمائیے کیونکہ آج کل بھی ہم وبا ہی کے ماحول میں گزر رہے ہیں. بہرحال یہ عام جو ہے سو یہ سرکار علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہمارے ملک میں جو ہے اس قسم کے تعاون وبا وغیرہ آئے کہ ایک وقت میں ایسا ہزاروں لوگ مر جاتے تھے یہ تعاون کی وجہ سے، جہاں پر یہ بیماری پھیل جاتی ہے. جس طرح آج بھی وہ ہم وبا سے لگے ہوئے ہیں کہ کئی مقامات پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے سو مر رہے ہیں. تو اس کے تعلق سے بھی یہ بات ہم کو یہ نظیر ہم کو ملتی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات رکھی گئی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کیا ہے سماعت فرمائیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب وبا کسی جگہ آئے اور تم وہاں ہو تو وہاں سے اس کے ڈر سے بھاگو مت. یعنی کہ آپ جس مقام پر ہے فرض کیجئے تو اس مقام پر اگر وبا آ چکی ہے تو وہاں سے باہر نہ نکلے، موت کے ڈر سے وہاں سے باہر نہ نکلے. اور جب تم کسی جگہ وہاں کی خبر سن لو، یعنی کہ باہر کے لوگ اگر یہ خبر معلوم ہوتی ہے کہ تم جس مقام پر جانا چاہتے ہو وہاں پر وبا ہے تو وہاں اس حالت میں جاؤ بھی مت.
यानी कि तुम अगर बचे हुए उस वबा में अगर मुब्तला नहीं हुए हो और तुम अमन की हालत में हो तो तुम उस वबा में के मुकाम पर ना जाओ। यानी कि इससे बात जाहिर हो गई कि जहाँ पर वबा होती है वहाँ पर ना तो जाना चाहिए और ना ही उस वबा में जो लोग घिरे हुए वो लोग दूसरे मुकाम पर जाना चाहिए। उसकी जो सबसे बड़ी वजह जो बतलाई गई वो ये कि जो वबा में जो लोग मुब्तला है वो लोग अगर यानी कि अमन के मुकाम पर जहाँ पर वबा नहीं फैली है अगर ये लोग वहाँ पर चले जाएंगे तो वो वहाँ पर वबा फैलने लगेगी। इसलिए वबा से बचने के लिए और फिर दूसरे जो लोग वबा से बचे हुए वो लोग उस वबा के मुकाम पर ना जाएं ताकि उस वबा से वो लोग बचे रहें। जब इस बात की इत्तला हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला दी कि शाम के उस मुकाम पर जहाँ पर आप जा रहे हैं जाना चाहते हैं वहाँ पर वो वबा फैली हुई है। जब इस बात की इत्तला जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिली तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सुनकर खुदा ताला की हम्द व सना बयान की, फिर वहाँ से वापस चले गए। एक और रिवायत में है कि यह खुदा का अजाब है जो अगली उम्मतों पर डाला गया। फिर फरमाया जिस तरह इन लोगों का भागना उन्हें मौत से ना बचा सका उसी तरह जिहाद से मुंह मोड़ना भी बेकार है। अजल और रिस्क दोनों किस्मत में मुकर्रर हो चुके हैं। रिस्क ना बढ़ेगा ना घटेगा, मौत ना पहले आएगी ना पीछे। मौत का एक वक्त मुअय्यन है और जगह इरशाद है कि जो लोग राह खुदा से अटक बैठे हैं और अपने साथियों से भी कहते हैं कि ये जिहादी शोहदा भी अगर हमारी तरह रहते तो मारे ना जाते। यानी कि ये इस किस्म के वाक़ात हम माजी में भी ये सब गुज़िश्ता आयत में भी हम बयान करें कि यहूदी लोग जो है और मुनाफिक लोग मुसलमानों को भटकाया करते थे और कहते थे कि ये लोग जो है जिहाद में जाने की वजह से सरकार वसल्लम की बात सुनने की वजह से आज जिहाद में गए और उसमें ये लोग इंतखाब कर गए, ये लोग शहीद हो गए, वरना ये लोग भी हमारी तरह आज जिंदा होते थे। इस तरह की जो बातें हुआ करती थी ये भी हम जो है गुज़िश्ता आयत में हम बयान कर चुके हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला की इन बातों से ये जो लोग इस तरीके से कहते हैं तो ये कहा जा रहा है कि इनसे कह दीजिए कि ज़रा अपनी जानों से भी तो मौत को हटा दो। क्या मौत से कोई बच सकता है अगर तुम सच्चे हो? और जगह है कि ये लोग कहते हैं खुदाया हम पर लड़ाई क्यों लिख दी, क्यों ना हमें एक वक्त तक फुर्सत दी। जिसके जवाब में फरमाया कि मजबूत ब्रिज भी मौत के सामने हेच है। यानी कि बड़ी से बड़ी ताकत पर आप किले भी बना ले तो मौत से आप बच नहीं सकते। इस मौके पर इस्लामी लश्करों के जीवट सरदार और बहादुरों के पेशवा खुदा की तलवार इस्लाम के पुश्त पनाह अबू सुलेमान खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो फरमान वारिद करना बिल्कुल मुनासिब वक्त होगा। यानी कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्या कहते थे सब लोग? सैफुल्लाह, यानी कि अल्लाह की तलवार आपको कहते थे। और आप तकरीबन जो है सो ग़ज़वे ओहद के बाद जब आप बाद में जब इस्लाम कबूल करने के बाद कई जो है आप जंगों में इस्लामी जंगों में आपने हिस्सा लिया और आप चाहते थे कि आप जो है सो शहादत की मौत पाएँ। उनका यहाँ पर इरशाद रकम किया जा रहा है जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि मौत से कोई बच नहीं सकते और जिसकी मौत जहाँ आना है वहीं पर आकर रहेगी। वो इस वाक़े में हमको मिलती है कि वो ये है कि जब आप खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने इंतकाल का वक्त फरमाया था कि कहाँ हैं मौत से डरने वाले, लड़ाई से जी चुराने वाले ना मर्द, वो देखें कि मेरा जोड़ राह खुदा में ज़ख्मी हो चुका है। सारे जिस्म में कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ तीर तलवार नेज़ा बर्छा ना लगा हो। लेकिन देखो कि आज मैं अपने बिस्तर पर फौत हो रहा हूँ। यानी कि आपकी ख्वाहिश तो ये थी कि मैदान जिहाद में शहीद हों, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें यानी कि सरकार वसल्लम ने उन्हें सैफुल्लाह कहा और अल्लाह की तलवार तो लाजिम बात है कि अल्लाह की तलवार किस तरह से टूट सकती थी। बहरहाल अल्लाह ताला ने उनके मुकद्दर में उनकी जो मौत लिखी थी वो बिस्तर पर थी। तो यानी कि इंसान के चाहने से या ना चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। जिसकी जहाँ पर मौत आनी है वहीं पर उसकी मौत आएगी। मैदान जंग में नहीं रहा मैं आज, हज़रत खालिद बिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कह रहे हैं। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शहादत की मौत नसीब फरमाया। फिर परवरदिगार आलम अपने बंदों के अपनी राह में खर्च करने की तरगीब दे रहा है।
جو جگہ بجگہ دی جاتی ہے۔ حدیث نزول میں بھی ہے، کون ہے جو ایسے خدا کو خرچ دے جو نہ مفلس ہے نہ ظالم۔ اس آیت کو سن کر حضرت ابو الدرداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض طلب فرماتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، فرمایا اپنا ہاتھ دیجئے۔ پھر ہاتھ میں ہاتھ لے کر صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آپ نے فرمایا، میں نے اپنا باغ جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں اللہ تعالیٰ کو قرض دیا، اور وہاں سے سیدھے اپنے باغ آئے اور باہر ہی کھڑے رہ کر اپنی بیوی صاحبہ کو آواز دی کہ بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ، میں نے یہ باغ رائے خدا میں دے دیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دیکھیے آپ کہ صحابہ کرام کا کیسا عمل تھا کہ جیسے ہی کوئی آیت نازل ہو جاتی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو ہے سو تائید میں اس کے جو ہے سو حدیث جو بیان کرتے تو کس طرح صحابہ کرام آگے بڑھ کر اپنے جو ہے سو ہر چیز کو جو ہے سو قربان کر دینے کے لیے وہ تیار ہو جاتے۔ اس طرح یہ لوگ جو ہے سو صحابہ کرام نے دین کو پروان چڑھایا کہ اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اپنے مالوں کے نذرانے پیش کر دیے، اور ایسا قرض دیا کہ جس کے بعد جو جیسا کہ اس میں بھی بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ کئی گنا جو ہے اس سے عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ نیکیوں میں جو لوگ اپنا خیرات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ لاکھوں نیکیاں جو ہے انہیں عطا فرماتا ہے۔ اس کے تعلق سے مختلف احادیث بھی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قرض دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے سو ان کو جو سو بہت کچھ دیتا ہے۔ یہ خیال مت کرو کہ کسی کے دینے سے جو ہے سو اپنا مال کم ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر یہ بات کہی گئی وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیت ہے کہ اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے، یعنی کہ اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یعنی کہ جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اور پھر ہم کو یہ بات کی ہم کو یہ اس طمانیت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رزق ہمیں لکھ دیا ہے وہ رزق ہم کو مل کر رہے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کئی گنا کر کر ہمیں لوٹا دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ خیال نہ کرے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، دینے سے، یعنی کہ خیرات کرنے سے یا زکوٰۃ کے ادا کرنے سے آپ کے مال میں کمی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کمی کرنے والا ہے اور کشادگی کرنے والا ہے۔ لہذا آپ خرچ کیجئے، اللہ آپ کو کئی گنا نواز دے گا، اور پھر کشادگی بھی کرنے والا ہے۔ تو کشادگی اسی طریقے سے کہ آپ کے رزق میں وہ کشادگی عطا کرتا ہے، یعنی کہ آپ کے مال میں اضافہ کرتا ہے جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ ہمیں بھی تو ہمیں بے حساب مال و دولت سے سرفراز فرما، ہم سب کو مال و دولت سے سرفراز فرما، تاکہ ہم تیری راہ میں اس مال کو خرچ کر کر تیری رضا حاصل کرنے والے بن جائیں، تیری راہ میں خرچ کر کر ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنے والے بن جائیں۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔